السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موت اور جنازے کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے کفن پہنانے کا طریقہ اور کفن میں کتنے کپڑے ہونے چاہیے اور ان کی مقدار اور ان کا سائز کیا ہونا چاہیے وہ بیان ہوا، اور جنازہ لے چلنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اب نماز جنازہ کے بارے میں کچھ مسائل۔ کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے کہ ایک نے بھی پڑھ لی تو فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن جس قدر بھی زیادہ لوگ ہوں اسی قدر میت کے حق میں اچھا ہے، کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کس کی دعا لگ جائے، کس کی دعا قبول ہو جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے۔ کم سے کم 40 لوگ تو ہونے ہی چاہیے، کیونکہ جہاں 40 لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں کوئی اللہ کا محبوب بندہ تو ضرور ہوتا ہے۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ میں کم از کم 3 صف لگائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس کی نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اچھا، اب 3 صفیں یعنی کم لوگ ہیں تب بھی 3 صفیں بنا لینی چاہیے، زیادہ لوگ ہیں تو خود بخود 3 صفیں بن ہی جائیں گی۔ لیکن کہتے ہیں اگر کل 7 ہی آدمی ہیں، نماز جنازہ پڑھنے والے خالی 7 لوگ ہیں، تو 3 صفیں کیسے بنائیں گے؟ تو ایک امام ہوگا اس میں سے، اب بچے کتنے؟ 6 لوگ بچے ہیں، تو 3 لوگ پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں اور دوسری صف میں 2 دوسری صف میں کھڑے ہو جائیں۔ 3 لوگ پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں، 2 دوسری صف میں کھڑے ہو جائیں، تو 5 ہو گئے۔ اب ایک بچا ہے تو ایک آدمی وہ تیسری صف میں کھڑا ہو جائے، تو اس طرح 3 صفیں ہو جائیں گے۔ 3 صفیں بنانا بہتر ہے۔ ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگرچہ وہ کیسا ہی گنہگار مرتکب کبائر کیوں نہ ہو، یعنی بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہو پھر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جو ابھی بیان کیے جا رہے ہیں، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی عبرت کے لیے، کیونکہ یہ گناہ کچھ زیادہ ہی بڑے ہیں اور اس میں چونکہ لوگوں کا نقصان ہے، ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی تاکہ وہ نشان عبرت بن جائیں، لوگ ایسا گناہ نہ کریں۔ پہلے نمبر پہ ہے ڈاکو، جس نے ڈاکہ ڈالا اور مارا گیا، یعنی ڈاکہ ڈالنے میں ہی مارا گیا کہ اس میں جو جن کا مال تھا انہوں نے مزاحمت کی اور اسی میں ہاتھا پائی ہوئی اور یہ مر گیا۔ جس نے کئی آدمیوں کا گلا گھونٹ کر ان کو مار ڈالا ہو تو ایسے شخص کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ جس نے اپنے ماں باپ کو مار ڈالا ہو، قتل کرنا ویسے ہی گناہ، لیکن ماں باپ کو قتل کرنا تو اور بڑا گناہ ہے، اور ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ میں امامت کا حقدار کون ہوگا؟ امامت کا حقدار ان لوگوں کو ہے ترتیب کے ساتھ۔ پہلے نمبر پر بادشاہ اسلام، یعنی اسلامی حکومت ہو، اسلامی بادشاہ ہو تو وہ نماز جنازہ پڑھائے گا، یا قاضی شرع، شریعت کا جو قاضی ہوتا ہے، شریعت کے جو فیصلے کرتا ہے وہ ہو، یا پھر امام جمعہ جو جمعہ کی نماز پڑھاتا ہے وہ، یا امام محلہ یعنی محلے کی مسجد کا امام، یا اولیاء میت کے قریبی رشتہ دار، جیسے باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا اس کا سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ باپ کی موجودگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا تو باپ ولی ہوگا، یعنی باپ اس بات کا زیادہ حقدار ہوگا کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ لیکن آج کل ماحول ایسا ہے کہ گھر کے رشتہ داروں میں کسی کو نماز جنازہ پڑھانی آتی ہی نہیں ہے، تو کیسے پڑھائیں گے؟ بیٹے کو بھی نہیں آتی ہے، باپ کو بھی نہیں آتی ہے، تو پھر مجبوراً امام صاحب کو بلانا پڑتا ہے۔ تو محلے کے امام صاحب ہوں، اور اب تو تقریباً ہر مسجد میں جمعہ بھی ہوتا ہے، تو جو محلے کے امام صاحب ہیں وہی امام جمعہ بھی ہوتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ان کو بلا لیا جائے۔ اگر میت کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی ہے جو نماز جنازہ صحیح طریقے سے پڑھا سکتا ہے، مخرج بھی اس کو آتے، صحیح تلفظ بھی آتے، صحیح طور پر قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے، حالانکہ اس میں تو قرآن شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس میں نماز جنازہ کے اندر وہ دعائیں اس کو آنی چاہیے، نیت کیسے کی جائے گی اس کا پورا طریقہ اس کو آتا ہو،
تو بہتر یہی ہے کہ وہی جو قریبی رشتہ دار ہے وہی نماز جنازہ پڑھائے، کیونکہ جو قریبی رشتہ دار ہوگا وہ جس خلوص کے ساتھ پڑھائے گا وہ دوسرا کوئی نہیں پڑھا پائے گا، کیونکہ جس کا انتقال ہوا وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، تو وہ اور خلوص کے ساتھ پڑھائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ قریبی رشتہ دار نماز جنازہ پڑھائے، وہ نہیں تو امام محلہ امام جمعہ پڑھائے، یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ اب نماز جنازہ کا طریقہ، نماز جنازہ صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ جنازہ سامنے ہو اور زمین پر رکھا ہو، یعنی دور کہیں نماز جنازہ رکھا ہوا میت کا جسم ہے کہیں دوسری جگہ، دوسرے کسی شہر میں، تو یہاں سے ہم نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، یا کسی کمرے میں بند کر کے رکھ دیا ہے اور باہر سے لوگ نماز جنازہ پڑھیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ جنازہ سامنے ہونا چاہیے، سامنے رکھا ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور زمین پر ہونا چاہیے، ہاتھوں پہ اٹھا کے نہیں رکھ سکتے، کسی جانور وغیرہ پر لدا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ایک گھوڑے کے اوپر رکھ دیا، گھوڑے کی پیٹھ پر یا اونٹ کے اوپر رکھ دیا، ایسا نہیں، زمین پر رکھنا چاہیے۔ مستحب ہے کہ میت کے سینے کے سامنے امام کھڑا ہو، جہاں اس کا سینہ ہے وہاں پر کھڑا ہو، اور میت سے دور نہ ہو، بالکل قریب ہو، اور جنازے میں پچھلی صف کو تمام صفوں پر فضیلت ہے، یعنی یہاں پر الٹا ہے۔ عام نمازوں میں کیسا ہے کہ پہلی صف جو امام کے قریب والی جو صف ہوگی وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، لیکن یہاں الٹا ہے، اس میں جتنا پیچھے جائیں گے اتنی زیادہ فضیلت ہے، سب سے آخر والی صف کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اب نماز جنازہ کی نیت بتا رہے ہیں، وہ نیت ہمیں یاد کر لینی، عربی میں ہو تو اور اچھا ہے، اسی طرح عام نمازوں کی نیت بھی عربی میں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ قرآن کی زبان ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی، صحابہ کی زبان بھی عربی ہے، جو یعنی عام طور پر جو جزیرۃ العرب کے رہنے والے صحابہ تھے ان کی زبان عربی ہی تھی، تو عربی زبان میں جو ہے کہ ہمیں نیت کرنا چاہیے، بہتر ہے۔ لیکن اگر نہیں آتی ہے تو اردو میں بھی کر سکتے ہیں، دونوں بتا رہے ہیں۔ عربی میں کیسے نیت کریں گے؟ نویت ان اصلی للہ تعالی صلاۃ الجنازۃ الثناء للہ تعالی والدعاء لہذا المیت اقتدیت بہذا الامام، یعنی عام طور پر تو سب مقتدی ہوں گے تو وہ یہ اقتدیت بہذا الامام سب کہیں گے، یعنی اس امام کی اقتداء میں نے کی۔ متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ، اگر میت عورت ہے تو لہذا المیت کے بجائے لہذہ المیت کہا جائے گا، اور اگر عربی زبان میں نیت یاد نہ ہو تو یوں کہے، اردو میں کہہ لے کہ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا اس میت کے لیے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ نیت ہو گئی۔ اور نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا عام نمازوں کی طرح ناف کے نیچے لا کر ہاتھوں کو باندھ لے، اور پھر ثنا پڑھے۔ اب یہاں پہ ثنا میں کچھ الفاظ زائد ہیں، عام طور پر جو ثنا پڑھی جاتی ہے اس میں کچھ اضافہ ہے، وہ کیا ہے آپ دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یعنی یہ وجل ثناؤک یہ اضافہ ہے یہاں پر، تو یہ ثنا پڑھنی ہے۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے، یعنی امام اللہ اکبر کہے گا، مقتدیوں کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے، لوگ خاموش کھڑے رہتے ہیں، مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں گے، اور پھر درود شریف پڑھیں گے، یعنی کوئی بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر وہی درود شریف ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ نماز میں کون سا درود شریف پڑھا جاتا ہے؟ درود ابراہیم، کون سا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، یہ سب سے بہتر درود شریف ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور درود شریف پڑھا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے، تیسری مرتبہ یہ اللہ اکبر کہا جائے گا، یہ کہہ کر اپنی اور میت کے لیے اور تمام مؤمنین مؤمنات کے لیے عربی زبان میں وہ دعائیں پڑھے جو احادیث مبارکہ میں آئی ہے، یعنی نماز جنازہ میں پڑھنے کے لیے کچھ دعائیں حدیث شریف میں آئی ہیں تو وہی دعا پڑھنی چاہیے۔ یہاں اردو میں دعا نہیں چلے گی، کیونکہ نماز میں اردو چلتا ہی نہیں، نماز تو پوری عربی میں ہی ہوتی ہے، نماز میں آپ اردو میں کوئی دعا نہیں پڑھ سکتے ورنہ نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ تو اگر میت جو ہے بالغ مرد یا عورت ہو تو یہ دعا پڑھیں، عام طور پر یہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. صحیح مخرج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو یاد کریں گے. ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے حاضروں کو، ہمارے غائبوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو بخش دے. سب کے لیے دعا ہو گئی. اے اللہ ہم میں سے تو جسے زندہ رکھے تو اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے تو جسے موت دے تو اسے ایمان پر موت دے. اگر میت نابالغ لڑکا ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اے اللہ اس بچے کو تو ہمارے لیے پہلے سے جا کر انتظام کرنے والا بنا، اور اس کو ہمارے لیے اجر و ذخیرہ، سفارش کرنے والا اور سفارش منظور کیا ہوا بنا دے. یعنی آگے جانے والا، یعنی آگے جا کر ہمارے لیے مغفرت کا انتظام کرنے والا بنا دے کہ یہ ہمارے لیے سفارش کرے اور اس کی سفارش بھی قبول ہو جائے. اور اگر میت نابالغ لڑکی ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا. اے اللہ اس بچی کو تو ہمارے لیے پہلے سے جا کر انتظام کرنے والی بنا، اور اس کو ہمارے لیے اجر و ذخیرہ اور سفارش کرنے والی اور سفارش قبول کی ہوئی بنا دے، جس کی سفارش منظور ہو جائے. پھر اللہ اکبر کہیں اور اس مرتبہ بھی ہاتھ نہ اٹھائیں. یہ چوتھی تکبیر کہتے ہی کچھ پڑھے بغیر ہاتھ کھول کر سلام پھیر دیں. یعنی دونوں ہاتھوں کو کھول دینا ہے، اور ایک طرف پہلے دائیں جانب سلام پھیرنا، پھر بائیں جانب سلام پھیرنا ہے. اچھا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں یہاں پر کہ ایک طرف سلام پھیرتے وقت ایک ہاتھ کھولتے ہیں اور دوسری طرف سلام پھیرتے ہوئے دوسرا ہاتھ کھولتے ہیں. ایسا نہیں کرنا، پہلے ہی سلام پھیرتے ہوئے ہی دونوں ہاتھوں کو کھول دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے دونوں ہاتھوں کو کھول دینا ہے. خیال رہے کہ سلام میں میت اور فرشتوں اور حاضرین نماز کی نیت رہے. یعنی ہم میت کو بھی سلام کر رہے ہیں، یہاں جو حاضرین ہیں ان کو بھی سلام کر رہے ہیں، جو حفاظت کے فرشتے، اعمال لکھنے والے جو فرشتے ان کو بھی ہم سلام کر رہے ہیں. تکبیر اور سلام امام بلند آواز سے کہے گا، اور باقی جو سارے دوسرے نمازی ہیں مقتدی وہ آہستہ کہیں گے، اور دعائیں وغیرہ بھی آہستہ پڑھیں گے. امام بھی آہستہ ہی، دعائیں تو آہستہ ہی پڑھے گا امام بھی. نماز جنازہ میں 2 فرائض ہیں، ایک 4 تکبیریں، دوسرے نمبر پر قیام، اور 3 سنتیں موقدہ ہیں. پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا، دوسرے نمبر پر درود شریف، اور تیسرے نمبر پر میت کے لیے دعا. اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں ایسے وقت پہنچا کہ بعض تکبیریں چھوٹ گئی تھیں، 1-2 تکبیر ہو چکی تھیں، تو وہ اپنی چھوٹی ہوئی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے گا. یعنی جیسے کہ عام نمازوں میں جب رکعتیں چھوٹتی ہے تو کیسے ہوتا ہے، وہ جہاں سے امام ملا وہاں شامل ہو جاتا ہے، پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ باقی کی اپنی رکعتیں پڑھتا ہے. تو فرمایا کہ چھوٹی ہوئی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے گا. اور اگر یہ ڈر ہو کہ دعائیں پوری کرنے سے پہلے لوگ میت کو کندھے تک اٹھا لیں گے تو صرف تکبیر کہہ لے، دعائیں نہ پڑھے. جو شخص چوتھی تکبیر کے بعد آیا تو جب تک امام نے سلام نہ پھیرا ہو نماز میں شامل ہو جائے، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی تکبیریں یعنی اللہ اکبر کہہ لے. اور امام نے سلام پھیر دیا تو پھر تو نماز مکمل ہی ہو جاتی. ایک طرف صرف لفظ السلام بھی اگر اس نے کہہ دیا ہے تو اب وہ نماز میں شامل نہیں ہو سکتا ہے. مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مطلقاً مکروہ تحریمی ہے، خواہ میت مسجد کے اندر ہو یا باہر ہو. مسجد میں اور مسجد کے صحن میں بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ مسجد کا صحن بھی مسجد ہی کا حصہ ہوتا ہے، چاہے جنازہ مسجد کے اندر رکھا ہو یا مسجد کے باہر رکھا ہو. جیسے کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ سامنے دیوار قبلہ کے اندر کھڑکی وغیرہ بنی ہوئی ہے، تو وہ باہر روڈ پر جنازہ رکھ دیتے اور اندر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اور کچھ لوگ صحن میں پڑھتے ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو درست ہونا چاہیے، اس میں کیا خامی خرابی ہے. تو وہ صحن بھی جو ہوتا ہے وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے ہی بنایا جاتا ہے. ہر وہ جگہ جو نماز پڑھنے کے لیے وقف ہوئی، نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی، وہ مسجد ہی کا حصہ ہے، تو وہاں بھی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی ہے. جمعہ کے دن کسی شخص کا انتقال ہوا تو جمعہ سے پہلے تجہیز و تکفین ہو سکے تو پہلے ہی کر لیں، پہلے ہی سارا انتظام کر کے نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جائے. اس خیال سے روک رکھنا کہ جمعہ کے بعد مجمع زیادہ ہوگا مکروہ ہے، کیونکہ تاخیر کرنا منع فرمایا گیا.
جتنا جلدی ہو سکے کفن غسل وغیرہ کا انتظام کر کے نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دینا چاہیے. اب نماز جمعہ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہ بہتر طریقہ ہے. میت کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا اور مٹی بھی دے دی گئی، تو اب اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھے، ورنہ وہ فرض ادا نہیں ہوگا نماز جنازہ کا، سب گنہگار ہوں گے اس علاقے والے. تو قبر پر جا کر پڑھیں جب تک کہ پھٹنے کا گمان نہ ہو. جسم پھٹ جاتا ہے نا، اور اگر مٹی نہ دی گئی ہو تو نکالیں اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کریں. تو یہ ہو سکتا ہے کبھی کچھ اس طرح کے جاہل لوگ ہوں کہ نماز جنازہ پڑھے بغیر ہی دفن کر دیا، تو پتہ چلا کہ نماز جنازہ بھی پڑھنی ہوتی ہے. حالانکہ عام طور پر مسلمانوں کو یہ تو مسئلہ معلوم ہوتا ہے نماز جنازہ پڑھنی ہے تو نماز جنازہ تو پڑھی ہی جاتی، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے نہ پڑھی گئی اور دفن کر دیا گیا، تو اس وقت یہ طریقہ اختیار کریں گے. بچہ چاہے زندہ پیدا ہوا یا مرا ہوا یا پورا بنا ہوا ہو یا ادھورا، ہر صورت میں اس کا نام رکھا جائے گا اور قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا. لیکن نماز جنازہ اسی بچے کی پڑھی جائے گی جو زندہ پیدا ہو کر مر گیا ہو، یا جو ہے کہ پیدا ہونے کے بعد جس میں زندگی کے آثار نظر آئے ہوں، سانس لی ہو یا کچھ آواز نکلی ہو، چلایا ہو یا رویا ہو. اگرچہ 2-4 سیکنڈ کے لیے یہ معاملات ہوئے ہوں یا 2-4 منٹ کے لیے ہی زندگی کے آثار نظر آئے ہوں، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. لیکن اگر مردہ ہی پیدا ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر ویسے ہی اس کو دفن کر دیا جائے گا. قبر کی لمبائی میت کے برابر ہو اور چوڑائی آدھے قد کے برابر ہو اور گہرائی کم سے کم نصف قدم کے برابر ہو، آدھے قدم کے برابر ہو. بہتر یہ ہے کہ گہرائی بھی قد کے برابر ہو اور متوسط درجہ یہ ہے کہ سینے تک ہو، یعنی اگر آدمی اندر کھڑا ہو تو سینے تک آئے، یا آدھے پاؤں تک ہو، یا جو ہے کہ سینے تک ہو، یا جو ہے قد کے برابر ہو. یہ 3 طریقے ہو سکتے ہیں. قبر کی 2 قسمیں ہیں، لحد اور صندوق. لحد وہ ہے کہ قبر کے تیار کرنے کے بعد اس میں قبلے کی طرف میت کے رکھنے کی جگہ نہر کی طرح کھودے، اسے بغلی قبر بھی کہتے ہیں. یعنی پہلے ایک سیدھا گڈھا کھودا جائے کافی نیچے تک، اور پھر قبلے کی جانب ایک الگ سے یوں گڈھا کھودا جائے، طاق نما اس کو بنایا جائے، وہیں پر میت کو رکھ دیا جائے، پھر یہاں سے اس کو بند کر دیا جائے، تختے وغیرہ رکھ کر یا کچی اینٹیں رکھ کے اس کو بند کر دیا جائے، اور ادھر والا جو گڈھا ہے وہ پورا مٹی ڈال کر اس کو بند کر دیا جائے. اس کو لحد کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی ایسی بنی ہوئی ہے. اور صندوق والی قبر وہ ہے کہ قبر تیار کرنے کے بعد قبر کی لمبائی میں قبر کے بیچوں بیچ نہر کی طرح میت رکھنے کی جگہ کھودیں. یعنی اس میں ایک ہی گڈھا ہوگا جو سیدھا ہوگا، اسی میں میت کو رکھ دیا جائے اور اوپر سے تختے لگا کر اس کو بند کر دیا جائے. لحد سنت ہے، لیکن زمین نرم ہو تو صندوق والی قبر بنانے میں بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوگا کہ وہ دھس بھی سکتی ہے. جہاں پہ آپ نے وہ لحد بنائی، سائیڈ والا جو گڈھا آپ نے کھودا ہے طاق نما، تو اس میں اگر دھسنے کا اندیشہ ہو تو پھر یہ سیدھی والی قبر، صندوق والی قبر بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. واضح ہو کہ قبر کا ناپ جو ہے وہ لحد یا صندوق سے لیا جاتا ہے، نہ کہ جہاں سے کھودنا شروع کیا ہو وہاں سے آخر تک نہیں. یعنی جو اندر والا جو حصہ ہے وہ اتنا لمبا چوڑا ہونا چاہیے، یا جہاں یہ اس کو رکھیں گے صندوق والی قبر میں وہاں سے وہ جو لمبائی چوڑائی بتائی گئی ہے اس کا اعتبار ہوگا. اچھا، دفن کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ بتا رہے ہیں. قبر میں اترنے والے 2-3 یا بقدر ضرورت آدمی نیک اور پرہیزگار ہونے چاہیے. میت کی کوئی اچھی بات نمایاں ہو تو اسے لوگوں پر ظاہر کریں، جیسے خوشبو آ رہی ہے، چہرہ نورانی ہو گیا، تو وہ لوگوں کو بیان کرے کہ یہ تو ایسا معاملہ ہوا. اور کوئی نامناسب بات دیکھیں تو پھر لوگوں پر ظاہر نہ کرے. کوئی عیب والی بات دیکھے، چہرہ کالا ہو گیا یا بدبو آ رہی ہے، تو وہ بیان نہ کرے. عورت کا جنازہ قبر میں اتارنے والے محارم ہونے چاہیے، یعنی ایسے اس کے رشتہ دار جن سے اس کا پردہ نہیں تھا، ہمیشہ کے لیے جن سے اس کا نکاح حرام تھا، وہی لوگ قبر میں اس کو اتاریں گے. اور یہ نہ ہو تو دوسرے رشتہ دار، اور وہ بھی نہ ہو تو کوئی بھی پرہیزگار اجنبی اتارے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن پہلے محارم کو بلایا جائے گا. ہوتا کیا ہے، محارم موجود ہیں، یعنی وہ رشتہ دار جن سے پردہ نہیں ہوتا وہ موجود ہیں، اس کے باوجود دوسرے لوگ اتر جاتے ہیں. اچھا، ہر محلے میں ہر علاقے میں کچھ ایسے مخصوص لوگ ہوتے ہیں 2-3 جو زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، وہ قبر میں پہلے جا کے اتر جائیں گے، وہاں پہ موجود ہوں گے. تو عورت کی قبر میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ محارم ہے تو محارم ہی اس کو اتاریں گے.
یعنی محارم کے ہوتے ہوئے اجنبی لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اور مستحب یہ ہے کہ جنازہ قبلے کی جانب سے قبر میں اتارا جائے، جیسے یہ قبر بنی ہوئی ہے، یہاں سے جنازہ لایا جائے، یہ قبلے کی طرف یہ والا حصہ ہے، اور یہاں لا کے رکھ دیا جائے۔ وہ جو جنازے کا جو تختہ ہوتا ہے، وہ جو اس کا جو بکسہ ہوتا ہے، پھر ادھر سے کھول کر اس کو یہاں سے ہی قبر کے اندر اتار لیا جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قبر کی پائنتی پر رکھیں اور سر کی جانب سے قبر ملائیں، یعنی یہاں پہ لا کر رکھ دیا اور یہاں سے اٹھا کر اب ایسے لا کر رکھ رہے ہیں، یعنی پاؤں والا جو پاؤں کی طرف جو قبر کا حصہ ہے وہاں پہ جنازہ لا کے رکھ دیا اور وہاں سے سر کی طرف سے اندر لاتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میت کو قبر میں رکھتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور ایک روایت میں ہے بسم اللہ کے بعد وفی سبیل اللہ بھی آیا ہے۔ میت کو دائیں طرف کروٹ پر قبلہ رو لٹائیں، یعنی اس طرح سے اس کو قبر میں رکھنے کے بعد ایک طرف مٹی وغیرہ کچھ ڈال دی جائے کہ جس سے اس کی کروٹ جو ہے قبلے کی طرف ہو جائے، چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے۔ قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی بندش کو کھول دیں، جو یہاں سے رسی وغیرہ سے باندھا ہوگا اور جو وہ کپڑے کی چندی سے باندھا ہوگا اس کو کھول دیں، اور نہ بھی کھولا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ قبر میں رکھنے کے بعد لحد کو کچی اینٹوں سے بند کر دیں، جو قبلے کی طرف جو لحد بنائی تھی طاق نما، اس کو کچی اینٹوں سے، پکی ہوئی اینٹیں قبر میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگ والی چیزوں کو قبر سے دور رکھنے کا حکم ہے، اور زمین نرم ہو تو تختے لگانا بھی جائز ہے، اوپر سے جو تختے لگا دیے جاتے ہیں۔ تختوں کے درمیان اگر جھری رہ گئی ہو یعنی خالی جگہ رہ گئی ہو تو اسے ڈھیلے وغیرہ سے بند کر دیں، اور صندوق کا بھی یہی حکم ہے۔ عورت کے جنازے کو قبر میں اتارنے سے تختہ لگانے تک قبر کو کپڑے یا چادر وغیرہ سے چھپائے رکھیں، یعنی اوپر کپڑا پردہ کرنا ہے اور جنازہ بھی ڈھکا رہے۔ تختہ لگانے کے بعد مٹی دی جائے، مستحب یہ ہے کہ سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں، اور ہر بار مٹی دیتے وقت نیچے دی ہوئی ہر باری کی یہ دعا پڑھیں۔ پہلی مرتبہ مٹی ڈالیں تو یہ کہیں منہا خلقناکم، کہ ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا، مٹی ہی سے تمہیں بنایا، وفیہا نعیدکم، دوسری مرتبہ یہ پڑھیں، اور اسی میں تمہیں پھر لے رہے ہیں، یعنی اسی میں لوٹائیں گے۔ تیسری بار یہ کہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے، یعنی قیامت کے دن پھر سے قبر ہی سے زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ یا یہ دعا پڑھیں پہلی مرتبہ میں اللہم جافی الارض عن جنبیہ، اے اللہ زمین کو اس کے دونوں پہلوؤں سے کشادہ کر دے۔ دوسری مرتبہ یہ پڑھے اللہم افتح ابواب السماء لروحہ، اے اللہ اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے۔ اور تیسری مرتبہ پڑھے اللہم زوجہ من الحور العین، اے پروردگار حور عین کو اس کی بیوی بنا دے، تو یہ دعا پڑھے۔ اور میت عورت ہو تو تیسری بار یہ کہے اللہم ادخلھا الجنۃ برحمتک، اے اللہ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرما دے۔ تو یہاں پر یہ کچھ مسائل بیان ہوئے، ابھی بھی کچھ باتیں باقی ہیں اور کچھ اہم مسائل اس کے تعلق سے وہ ہم بیان کریں گے، اور اس کے بعد دینی زندگی کے تعلق سے سنتیں، جو ہماری دین کے مطابق جو زندگی ہوگی، عبادتیں ہیں اس میں اور عبادتوں کے طور طریقے، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔